اور میں مر گیا۔ ملک الموت نے میری روح کھینچ کر نکال لی، جیسے گرم سلاخ گیلی اون میں رکھ کر کھینچ گئی ہو۔ اسی وقت آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترے۔ انہوں نے پلک جھپکنے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹھاٹ میں لپیٹا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر نکلتا اور جس گلی سے گزرتا پتہ چلتا کہ فلاں صاحب گزر رہے ہیں، مگر آج مجھ سے اس قدر بدبو آ رہی تھی جیسے کوئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکٹھی پڑی ہو۔ فرشتے میری روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہوئے۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتے یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلاں بن فلاں کی۔ وہ بہت برے طریقے سے میرا نام بتا رہے تھے۔ جس طرف سے گزر ہوا ان گنت فرشتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ آسمان دنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ آواز آئی، اس قسم کے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔ پھر میری روح نیچے پھینک دی گئی۔ ادھر دنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے اسپیکروں میں میرے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ مسجد جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری عمر مجھے کم ہی داخلہ نصیب ہوا، مگر نہ جانے کیوں آج عجیب قسم کی تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کے بارے میں اعلان ہو رہا تھا اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارا گیا۔ زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنستے ہوئے کہتا، لو جی آج ایک اور صاحب آؤٹ ہو گئے، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں نہ تھی کہ اسی اسپیکر سے کبھی میرے جنازے کا بھی اعلان ہوگا۔ میری آنکھیں بند کر دی گئی اور جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ میری بدقسمتی کہ روتے روتے کچھ نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور کچھ نے بال نوچنا شروع کر دیے، مگر بعد میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا۔ اسی دوران عصر کی اذان ہوئی۔ گھر میں عورتوں کا ہجوم اور باہر مردوں کا، لیکن افسوس شاید ہی کسی نے نماز پڑھی۔ میں نے چیخ کر کہا، او غافلو، مجھے چھوڑو، میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا، تم اپنی فکر کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے، مگر اتنے شور شرابے میں میرے کون سنتا۔ میری لاش کے گرد گھر والوں اور رشتہ داروں کا ایک ہجوم تھا۔ میرا ایک ہاتھ چھوٹی بیٹی نے اور دوسرا بڑی نے اپنے گالوں کو لگا رکھا تھا، پاؤں کو بیٹوں نے اپنے بازوؤں سے جکڑا ہوا تھا۔ میری بیوی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخری مرتبہ میری ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور پھر ایک دم گہما گہمی ہو گئی۔ کوئی کفن خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا تو کوئی قبر کھودنے کے لیے، کوئی لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی غسل دینے والے کو بلانے کے لیے۔ غسل دینے کے لیے مجھے مسجد سے مولوی صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے مجھے تختے پر لیٹا کر آہستہ آہستہ میرے پیٹ کو دبانا شروع کیا تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ باندھ کر غسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی، نجاست صاف کی، پھر ہاتھ سے لفافہ اتار کر مجھے نماز کی وضو کی طرح وضو کرایا اور میرے جسم پر پانی ڈالا۔ اوپر سے شروع کیا اور نیچے کو لے گئے۔ 3 بار ایسا کیا اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن کو زندگی میں اکثر میں مذاق کیا کرتا تھا اور کبھی اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیا، مگر آج وہی میرے کام آ رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے کفن کے طور پر ریشمی کڑھائی والا لباس مجھے پہنا دیا اور پھر مجھ بد نصیب پر انتہائی قیمتی پرفیوم کا بھرپور چھڑکاؤ کیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا
کہ ابھی میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم سب میرے میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے۔ اسی دوران میرا چھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹوگرافر لے آیا جو بڑے پھرتی سے دھڑا دھڑ میری تصویریں کھینچ رہا تھا۔ پھر ویڈیو والے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ مجھے ریشمی لباس کیوں پہنایا گیا۔ لوگ اپنی اپنی فلم بنوانے کے لیے انداز بدل بدل کر میری چارپائی کے گرد گھوم رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا۔ آواز آنا شروع ہو گئی، دیر ہو رہی ہے جی۔ جنازہ اٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارا محلہ ہل کر رہ گیا۔ میری بیوی بچے چارپائی سے لپٹ گئے۔ بڑی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا۔ 4 آدمیوں نے میری چارپائی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سڑک پر پہنچے تو سارے دکاندار کھڑے ہو کر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ کچھ لوگ آگے ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چھاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع افسوس کسی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو 50 آدمی اکٹھے نہ ہوتے۔ جنازگاہ میں عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپیں ہانک رہے تھے۔ آواز آئی، سب آ گئے ہیں۔ صفیں درست کی گئی۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ سے آواز نکالی جو شاید پہلی صف والے بھی ٹھیک طرح نہ سن سکے ہوں۔ بھائیو، اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمے ہو تو وہ بعد میں مجھے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو میرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی زور سے آواز آئی، ٹھہرو جی، کچھ لوگ اور آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے۔ افسوس اتنے بڑے مجمع میں چند ایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو، ورنہ اس معاملے میں سبھی میرے بھائی نظر آ رہے تھے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظریں گھما رہے۔ کچھ سامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گور رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ 4 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر لیا گیا اور میرے ان بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ چونکہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ میرے جنازے میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے چادر ہٹائی گئی۔ بڑے بے ڈنگی سے قطار میں سبھی میرا منہ دیکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا، کوئی منہ اوپر کر کے ہاتھ جوڑتا۔ کسی کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنی حاضری لگوا سکیں۔ پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف جو پہلے سے تیار تھی چلنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی دکان سے کچھ نے گلاب کے ہار لیے اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے۔ مجھے قبر میں اتار کر اوپر مٹی ڈالی جانے لگی۔ میرے بعض خیر خواہ ساتھ والے قبروں کی مٹی بھی مجھ پر ڈال رہے تھے۔ اسی طرح مجھے منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ میں سمجھا کہ جتنی سزا ملنی تھی مل چکی، اب قبر میں آرام سے پڑا رہوں گا۔ مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اب ایک مستقل عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میرے قبر کے باہر گلاب کی خوشبو، اگربتیوں کی لپٹی اور گیلے مٹی کی اپنی ایک مہک تھی، مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا۔